ایویں تے قیمت نہیں پہنتی، کچھ دکھ بھی تے سہنا پہنتا ہے۔ ایویں تے قیمت نہیں پہنتی، کچھ دکھ بھی تے سہنا پہنتا ہے۔ قطرے موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پہنتا ہے۔ اور وہ سورے لگاتار پھرتے ہیں، وہ سورے لگاتار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، پھر یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ بس اقوال احترام، زینت محفل، زینت بزم، آستانہ علیہ پیغام شریف کے پھول، سید السادات ہمارے اندر سید ابن الحسن شاہ صاحب کے ساتھ سید شفیع حسن شاہ صاحب، آپ تشریف لائے۔ آپ کا آنا ان دوستوں کے لیے اور ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہے۔ ہمارے بھائی نے شادی کی محفل پہ آپ کو بلایا، حقیقت میں حضور کا ذکر کرنے کے لیے، ہمیں سنانے کے لیے اور آپ کو سننے کے لیے بلایا، حقیقت میں یار بنانے کا بہانہ بنا۔ تو یہ برادران اسلام مالک کائنات نے بس انشاءاللہ تعالیٰ وقت کافی ہو گیا، آپ کی طبیعت کے مطابق گفتگو کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں۔ کوئی پریشان تو نہیں بیٹھا؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خوش کر کے حضور کا ذکر کانوں تک نہیں سینے تک پہنچانا ہے، پھر جا کے ہم نے لبیک کہنا ہے۔ برادران اسلام، اب یہ بات بڑی سادہ ہے۔ اگر میں یہ سمجھوں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج کر لیا، سارا کچھ کر لیا اور میں کامل مومن بن گیا، تو برادران اسلام مجھے سوچنا ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، مالک نے فرمایا ایمان لانا ہے تو کیسے لانا ہے؟ مالک نے فرمایا بدر والوں کی طرح لانا ہے، احد والوں کی طرح لانا ہے، خندق والوں کی طرح لانا ہے۔ اب وہ برادران اسلام ہمارے معاشرے سے ذرا ہٹ کے مزاج ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات کرتے ہو رہی؟ برادران اسلام بات بڑی سادہ ہے، بس جو طلب ہے، ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج زکوٰۃ سارا کچھ کیا، لیکن جب اسلام کا بیٹا اوکھا آیا تو پھر میرا چہرہ ادھر کھڑا تھا، میں کہاں تھا؟ کسی نے کہا تھا جب بیٹا اوکھا آئے تو رب پتہ تب جاتا ہے۔ صحابہ حضور سے محبت کے نعرے لگاتے تھے، عبداللہ بن ابی منافق بھی نعرہ لگاتا تھا، لیکن برادران اسلام جب وقت مشکل آتا تھا تو وہ نظر نہیں آتا تھا۔ کسی کے ایمان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن برادران اسلام یہ ضرور کہہ سکتے ہیں جب بھی دین پر مشکل وقت آئے، مومن ہو کے سینہ چوڑا کر کے آئے اور فرمائے یا رسول اللہ کروں میں تیرے نام پر جان فرما، یہ جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں۔ تو یہ برادران اسلام بات کر رہا تھا، صحابہ کرام کی طرح قرآن میں رب نے فرمایا ایمان لانا ہے تو ان جیسا رہو۔ اب میں ایک صحابی کی مثال سے رس کرتا ہوں۔ کامل مومن کون ہے؟ میرے بھائی فرما رہے تھے جان مال اولاد ہر چیز سے بڑھ کے امام الانبیاء سے پیار کیا ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عاص بن وائل کافر کے گھر مزدوری کرنے کے لیے گئے، مزدوری کی، محنت سے کام کیا تو کہا میری مزدوری لاؤ۔ اب وہ عاص بن وائل بڑا کافر تھا، شدت پسند تھا، کہا کو تھوڑی کم کر دیں، کہا مزدوری ملے گی لیکن ایک شرط ہے۔ کہا بھئی میں نے کام کیا ہے، شرطیں تو تب لگاؤ گا جب کام نہ کیا ہو۔ کہا شرط یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ محمد عربی کا غلام ہے۔ کہا رسول اللہ کی غلامی چھوڑ دے، مزدوری لے لے۔ اب حضور کا صحابی قرآن میں یوں نہیں فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ، برادران اسلام امام الانبیاء کے غلام نے فرمایا کہ تو چاہتا ہے کہ یوں کرے، مسکرائے۔ مشکل وقت میں بندہ مسکراتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اب میں یہاں پر آ کے کوئی حضرت صاحب ضروری مقام بنائے، محنت کر کے کرنے کے بعد اس کو کہے یہ شرط ہے، اس شرط پہ دوں گا، وہ کہے گا میں نے محنت کی ہے، اس کا پھل دو۔ اس نے شرط کیا رکھی؟ امام الانبیاء کی غلامی چھوڑ دے۔ تو حضور کے صحابی مسکرائے، مسکرا کے فرمایا تو
تو سمجھتا ہے کہ تیرے ان چند روپے کے پیچھے میں مصطفیٰ کی غلامی چھوڑ دوں گا؟ ہاتھ اٹھا کے فائٹ کیا. کسی نے کہا سا نچنا ہے ڈنڈی انگلی پہ جتنا پاوے میں تھک نچوا پاوے مسجد میں پاوے مندر جوڑ پاوے اتھے پاوے فیض آباد رہ جا فرمایا پاوے اس نچوا پاوے اس نچوا تیرے ہاتھ فرشت جو آ گئے ہیں تیری مرضی یہ سرکو جتنے شو آدر کے سرائے کی فارسی میں یوں کہا نمیدانم کے آخر چون دمے دیدار مینکسم بلے نازم مہین ہوئے کہ پیشن یار مینکسم آج وقت کرنا ہے محبوب کے نام پر. کہا مسکرا کے کہا میں تو سمجھتا تھا یہ میری نوکری یہ میری جاب یہ میرا سارا کچھ میرے لیے ہے. لوگوں میں کہتا خوش نصیبہ یہ سارا بھی میرا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. یہ اللہ علیہ السلام ہماری زندگیاں ہمارا رہن سہن ہر چیز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. تو یہ اللہ علیہ السلام مزاج محبت ہوا کرتا ہے. میں کیا بات عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت کس طرح دیا جا سکتا ہے. اب میں مثال دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے سود کا نظام ختم ہوا کہ نہ ہوا نا. حضور ہمارے وطن پاکستان میں جو نظام چلتا ہے معذرت کے ساتھ وہ سود کا نظام ہے. جس وطن کا نظام سود ہو وہ کیا کہتا ہے کہ میرے پر بارش ہو. کسی نے کہا تھا جب میں کہتا ہوں اللہ میرا آباد دے تو کب ہوتا ہے اپنا نام آیا مار دے. تو یہ کیا پھرتا ہے. ہم بھی برادران اسلام کبھی یورپ کے پاس جاتے ہیں کبھی کینیڈا کبھی ان کے پاس جا کے ان کے آگے یوں کر کے بادشاہوں کے آگے یوں کھڑے رہتے ہیں. تو اقبال نے کہا اس کی وجہ کچھ اور ہی ہے. شاید تو نہیں ہو رہے. آج اس کی وجہ کچھ اور ہی ہے جس کو تو سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے دلی سے نہیں. حالات زوال کیسے ہے. اقبال نے کہا جب بریلی کے سلطان سے پوچھ 72 علوم کے ماہر سے پوچھ. امام احمد اللہ صاحب نے فرمایا صرف ایک ہی وجہ ہے پھر بھی گلی گلی تباہ ٹھوکریں جب کی کھائیں کیوں دل کو جو کر دے خدا کا تیری وجہ سے بس بس یہ مصطفیٰ کے در کو چھوڑا. میں کیسے چھوڑا. ہم نے تو محفل میلاد بھی کرایا ہم نے تو نعرہ بھی لگایا. نہ دوستو نہ. فرانس نے جب امام الانبیاء کی گستاخی کی تو ہمارے پارلیمنٹ پاکستان کے بڑے بڑے ہولڈروں نے کہا ہم اگر فرانس سے تعلق توڑیں گے تو بھوکے مر جائیں گے. یہ کتنے دکھ کی بات تھی. اس شام کے سینوں میں اس وقت کی طرف تھی. وہ فیض آباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا مارا کھا کھا کے حضور کے پیارے قصیدے گا رہے تھے. ادھر سلام والے کہہ رہے تھے وہ جناب تھوڑا سا قانونی بدلا تھا. اقبال کہتا ہے یہ یورپ کی فضاؤں کے جب اثر نظر آتے ہیں. اقبال یورپ سے آیا لوگوں نے کہا اقبال تم نے روشنیاں نہیں دیکھی وہاں کے ملک میں. اقبال نے کہا ویرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش و فرنگ سنوا تھا میں علاج میں خاکے پیدا ہوا. یہ سننے والی آنکھوں میں نہیں ہے. برادران اسلام کیا بات کر رہا تھا. ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو کیا ہوا بس لبیک والے گئے فیض آباد بیٹھے شہر کھائے مالے کھائی جیلیں کاٹی. کاٹنے کے بعد جب واپس آئے لوگوں نے کہا بس کہ ہم بھی ہیں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت بڑا مشکل آ گیا تھا. تو بتائیں جب جنگ یمامہ ہوئی تھی 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے. کتنے صحابہ 1200 صحابہ. بزرگوں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی صحابیہ سید بادشاہ موجود ہیں. جب آپ اپنے بیٹے کو سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئی فرمایا کہ میرا بیٹا عبداللہ شہید ہو گیا ہے دوسرا لے کر آئی ہوں. مسیلمہ کے خلاف خود بھی چلی جنگ میں کافر نے ماری تلوار بازو ہاتھ کٹا بازو کٹوا کے جا کے دیکھا مسیلمہ مرا پڑا تھا. ساتھ بیٹا بیٹھا بیٹا تو ماریا فرمایا ابا میں ماریا. تو سجدے میں گر گئی مالک میرا شکر ہے کہ نبی کے گستاخ کو مارنے والوں میں ہمارا نام ہے. آج لوگوں نے کہا نہیں تم قانون کو ہاتھ میں لیتے ہو. قانون کیسے ہاتھ میں نہ رہے جب ہمارا وزیر گورنر بیٹھ کر کہتا ہے حضور کی ناموس کا قانون ہمارا قانون ہے. تو برادران اسلام بتاؤ تو صحیح پھر اس وقت مصطفیٰ کا جانثار اس قانون کو یہ نہیں کہ تھانے نہیں گئے علماء گئے جا کے فرمایا کہ یہ مسئلہ ہے اس کا کوئی حل دکھا لو. انہوں نے کہا گورنر پنجاب کے خلاف ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں. آج کی ٹانگیں تیری کانپتی ہیں ہمارے سینے چوڑے ہیں. ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں محمد عربی کے وہ غلام ہیں. ہم ہیں غلام پہچانے جائیں گے اسی نام و نشان سے. تو برادران اسلام کیا ہوا بعد میں جب امریکہ کی ٹیم آئی اس نے سروے کیا. سروے کرنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح ایک منٹ میں اتنی گولیاں کیسے لگ گئی. بابا جی فرمایا کرتے تھے کسی اور کی آنکھ موتی نہ لگتی محمد عربی کے غلام کیا. انہیں آگیا ہوا کیا
ممتاز قادری صاحب کو جب جیل میں لے کے گئے مفتی علی قریشی صاحب پاس گئے، جا کے فرمایا، ممتاز قادری نے فرمایا کہ ساری دنیا بھی میرے خلاف ہوگی تو میں پھر بھی حق پر کھڑا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا میں نے جاگ دیا مدنی سرکار نے راز کون کہتا ہے بیان کیا ہے؟ بیان تو یہ یقین محمد سے وفا یہ جہاں چیز ہے کیا نو ہو قلم تیرے ہے۔ تو یہ برادران اسلام مزاج محبت ہوا کرتا ہے اور بڑے اختصار سے گفتگو ختم کرنے والا ہوں، تو شانت نہیں تب بعد لگے گا وہاں چپ کے کری لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سیاست سے کیا تعلق ہے؟ تو مسجد میں جا کے مسلح سفاروں کے ساتھ کرتے ہو، کیا بات کر دی؟ اقبال کہتا ہے تم نے کہا یہ مشکل وقت میں اسلام کا نعرہ نہ لگاؤ، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اقبال رویا رو کے تڑپ کے کہا یہ لگما اب فلسطین میں حضور والا فلسطین میں مسلمانوں کی بچیوں کو مارا، انہوں نے دیواروں پہ لکھ دیا دوبارہ عمر میں نہیں آنا، اور کون آئے گا ہمیں دیکھنے کے لیے؟ ہم تو زمانے میں ستم لیے پھرتے ہیں۔ کیا لوگ بچیوں نے کہا میرے مسلمان بھائیوں خدا را باتوں کو سمجھو، یہ مولوی کی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قبر میں جا کے ہم نے بھی یہ لوگ مصطفیٰ کو دکھانا ہے۔ آقا نے اسلام نے تو فرمایا درود پڑھا ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن تم کھڑے کدھر تھے منکرین ختم نبوت کے ساتھ اور ختم نبوت کے پہلے داروں کے ساتھ؟ ادھر سوال ہونا ہے میرے بھائیوں، خدا را سوال ہونا ہے۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ کیا بات کر رہا تھا؟ تو اسی بھول گئے تھے، اسی بھول گئے کیا بات ہوئی؟ چلے کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے۔ برادران اسلام بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اس دور میں اسلام کا نعرہ لگانے والوں کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو مولوی سیاست میں آنا، مولوی کا کیا تعلق ہے؟ اقبال کہتا ہے فلسطین برما چیچنیا میں جب ساروں کو گھسیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، اقبال نے کہا اس وقت یہ نعرہ لگتا تھا، کیا نعرہ لگتا تھا؟ اقبال نے کہا کہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پاور بہار ہو کے فدا لا الہ الا اللہ، نبی کا سر رہا لا الہ الا اللہ، یہ ہے تیرے فسا لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے اللہ، اقبال نے کہا اگرچہ بت ہے، پارلیمنٹ میں عہدے لے کے بیٹھ کے کہتے ہیں وہ تو غلط ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ فرانس سے تعلق تھوڑا تو بھوکے مر جائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی چھڑیا، مصطفیٰ کریم کو یہ بھی چھوڑا کہ آقا علیہ السلام بانٹنے والے ہیں، سارا بھول بھلا کے متھے پہ ٹکا لا کے اگر ہم یوں کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ اقبال نے کہا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، لیکن مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا فیضان ہے۔ برادران اسلام یہ کب نصیب ہوگا؟ یہ تب نصیب ہوگا جب ہم دل سے ٹھان لیں گے۔ آج اس مسجد میں میرے بھائی اس خوشی کے موقع پر یہ عہد کر کے جاؤ، اب زندگی جو بھی گزرے گی مصطفیٰ کے قدموں میں گزرے گی، اور یوں گزرے گی جیسے مصطفیٰ کے صحابہ نے گزاری ہے۔ اور برادران اسلام بڑے میں اختصار سے عرض کرتا چلوں، انشاءاللہ 10 منٹ میں گفتگو ختم ہو جائے گی، شان تو نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی خوش رکھے، مصطفیٰ کریم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ہم نے کسی کا برادران اسلام کیا لینا ہے؟ یہ سید بادشاہ موجود ہے، ان کے فیضان کے بدلے ان کے بزرگ ہمارے پاس میلاد چوک میں تشریف لاتے تھے، زندگی اللہ تعالیٰ ان کو دیتے محبت والے بزرگ، انہوں نے آگے بھی حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو یہ برادران اسلام معیار بنانا ہوگا، اس ملک میں حضور کے نظام کو لانا ہوگا، اس لبرل کو بگانا ہوگا۔ معذرت کے ساتھ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے اس ملک کا نظام ختم ہوا، بچی کے سر پہ عزت کی چادر آئی کہ نہ آئی؟ آج میری بچیاں بہنیں جناب لبرٹری چوک میں کھڑی ہو کے اسلام آباد کہتی ہیں میرا کسر میری بندی تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ تو بتاؤ یہ نظام کون سا نظام ہے؟ معذرت کے ساتھ مجھ جیسا چھوٹا پکڑا جائے تھانے میں تو مجھ جیسے کو تو چھوڑے گا کوئی بہانے سے ہی، اگر کسی کی کار جائے حصہ کار کر دے وہ تو چھوٹ جائے گا، یہ بڑا فقیر پکڑا جائے گا۔ تو یہ مصطفیٰ کا نظام نہیں تھا، عشے کا کالا غلام تھا، نام اس کا بلال تھا، امیہ کے کوڑے کھاتا تھا، لیکن جب مصطفیٰ کے کچھے میں آتا تھا پھر برادران اسلام کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے نعرے لگاتا تھا، اور کیا کہتا تھا؟ بلو کو مارا کھا کے تو بلال آدرا لگا لہدا سی، وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے وہ کہتا سی یاد لئی مارا نے کھائیے تے کبھی کیا کمیاں رہی ہو ہمیشہ کے غلام موٹے اوٹی والا وہ کہ سیدنا بلال
بلال بڑے بڑے تاجر پیچھے کھڑے ہوئے تھے، بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوا تھا اور یوں کہہ رہا تھا لوگوں، کوئی کہتا ہے کعبے میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے سر عرش میں رہتا ہے، اب فقیروں کا عقیدہ ہے محبوب برحق اپنے محبوب کے جنموں میں چھپا ہے۔ یہ برادران اسلام مصطفیٰ کریم کی محبت کا پیغام ہے۔ تو مالک سے دعا ہے، مالک میں حضور کی سچی محبت عطا فرما، نہ سوچا کرے برادران اسلام کیا ہو جائے گا، برادری سارے ناراض ہو جائے، لیکن ہم نے سرگرو ہونے کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے کہ مصطفیٰ کریم کے دین کا ساتھ دینا ہوگا، ہمیں ختم نبوت کے پہرےداروں کا ساتھ دینا ہوگا، ناموس رسالت کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ برادران اسلام وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ لا الہ کی صدائیں ہمارے ملک پاکستان میں بھی گونجیں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نقرہ صدیقی کی جو ہماری بچی کہتی تھی، کافر کہتا ہے قرآن رکھتا ہے، کہتا ہے اس سے گزر جا، تو بچی روتی، تو کیا برادران اسلام سوچتی ہوگی وہ کتنے گئے صلاح الدین ایوبی نے والد؟ آپ کو پتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے قافلے کو پکڑا جب انہوں نے برنس میں صلیبی جنرل نے پکڑ کے کہا اے نا محمد رسول کو بڑا میں نبی کی مدد واسطے، جب یہ بات صلاح الدین ایوبی کے کانوں تک پہنچی، میرے جوان بھائیوں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دراز فرمائے، یہ باتیں ختم نبوت ناموس رسالت حضور کے دین کی باتیں ہیں، وہ سن کے اپنے سینوں میں بسا کے جاؤ، تم بھی لبیک کا نعرہ لگا ہوگا۔ تو کیا بات کر رہا تھا برادران اسلام؟ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک دفعہ ہاتھ چوٹی اور کسی کی نعرہ لاؤ، حضور دے دین کا نعرہ لگڑا کے گال بڑھنی ہے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا، اس کے کانوں تک بات پہنچی، غیرت مند مسلمان تھا، کانوں تک جب بات پہنچی تو فرمایا یہ کس نے کہا؟ کہا صلیبی جنرل نے کہا، ہاتھ اٹھائے کہا مولا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک صلیبی جنرل برنس کا سر میں اپنے ہاتھوں سے درد کرتا ہوں۔ بھائی وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اب خارج ہوئے تار کے گناہ ہو کر، تو کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا؟ 3 سال کتنے سال محنت کی، پورے کفر سے جنگ چھیڑی، سارے جنرلوں کو دائم میں لگایا، کہا تیرے لیے بھی امان ہے، تیرے لیے بھی امان ہے۔ کہ بلال مجاہدین فرماتے تھے کہ جب برنس سامنے آیا تو اس کی آنکھوں سے شعلے نکلے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تو نہ کیا، فرمایا اس میں وہ ڈرا ہوا تھا، ہاں سب کے لیے امان ہے لیکن تجھے میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ تو یہ برادران اسلام مصطفیٰ کا مزاج، مولا علی پاک کا نعرہ لگ رہا تھا، الحمدللہ مولا علی پاک کو ماننے والا ہی مومن ہو سکتا ہے، اس کے بغیر مومن ہے نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن برادران اسلام بات سن کے جائیے گا مولا علی پاک کا کردار کیا رہا ہے۔ غزوہ بنو نذیر ہوا، کفار نے مصطفیٰ کے خیمے کو تیر مارا، کیا مارا؟ تیر مارا۔ صحابہ کرام نے مصطفیٰ کریم کے خیمہ مبارک کو پیچھے تھوڑا سا پیچھے کر کے لگا دیا، مولا علی پاک آئے، فرمایا کی ہویا؟ فرمایا علی تیرے تے ساڈے مولا دے خیمے کو کسی نے تیر ماریا، روے شاہ مردان شیر یزدہ قوت بندہ تیرا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا ہے ڈالے، فرمایا ٹھیک ہے۔ ایک دن پورا گزرا، مولا علی پاک کا خبر کوئی نہیں، کہا مولا علی پاک کدھر گئے؟ صاحب آقا سے مسکرائے، فرمایا مولا علی پاک ایک کام گئے، شام کو ایک بندے کا سر کھڑیا، فرمایا کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ یہ ہوئے جنہیں تواڈے خیمے نوں تیر ماریا۔ مولا علی پاک کو تیر برداشت ہویا، اتھے مصطفیٰ نے کھا کے بڑھ کے امام پر شایا ہو گئے، سارے لوگ بنے آ گیا ہم عمل مالے تھے، ہم اس لیے نہ بولے۔ اقبال کہتا ہے کہاں دامن تھا جب مصطفیٰ کی ذات پر بات آ رہی تھی تو پھر جہاد کا اعلان کیا جاتا، ہم تو سفیر نکالنے سے بھی آری رہے، لوگوں نے کہا نا سفیر نکالنا وہ ہماری امداد بند کر دیں گے، اور مصطفیٰ کے غلاموں نے پیٹوں میں پتھر باندھ کے خندقیں کھود کے کیسر و کسریٰ کی بنیادوں کو ہلا رکھا تھا، وہ بھی مقدس سے نہ مسلمان ہو کر برادران اسلام کو کیسا دی تھا؟ 20 سراپا سوختن اندر طرف انتہائی عشق آغاز مدد۔ اقبال کہتا ہے دین کا خلاصہ جاننا چاہتے ہو، اس کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے اور انتہا عشق پہ ہوتی ہے۔ تو برادران اسلام میں کیا بات کر رہا تھا، میری گفتگو کا خلاصہ، گفتگو ختم۔ سنگیوں مسلمانوں اسلام ہوئی ہے، جڑا حضور کے غلامہ دا سی وہ دین ساڈا ہے، لیکن مقصد کی ہے کہ ہم نے صرف ایک پہلو کو اپنایا ہے، دوسرے پہلو کو ہم نے چھپایا ہے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ حتی لا تکون فتنہ ثم یکون الدین کلہ للہ۔ مالک نے فرمایا مومنوں لڑتے رہو لڑتے رہو لڑتے رہو، ایک سو تک کے تھوڑا دین اسلام غالب آ جائے۔ اب کون کرے کون کرے؟ اب
یہ باتیں کرنے والوں کے اپنے بھائی مولوی نے جہاد پر بیان کیا، اس کو پکڑ کے انڈر ایسٹیمیٹ کرو. کیا انڈر ایسٹیمیٹ کرو گے؟ اسلام بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے حضور کے دین کا نعرہ لگانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ، سارے اسلام کے اراکین اپنانے ہیں. لیکن برادران اسلام جب دین پر مشکل ویلا آنا ہے تو پھر ہم نے جرأت کا مظاہرہ بھی کرنا ہے.